ہیلو اینڈ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دوسرا ویو۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، ہوپفلی آپ سب اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم کئی چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کی T20 سیریز چل رہی ہے جو نیوزی لینڈ میں کھیلی جا رہی ہے، اور ادھر پاکستان نے ایک نیو لک اسکواڈ بھیجا ہے ینگ گنز کے اوپر بھروسہ کر کے۔ اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ 4 T20s پورے ہو گئے ہیں، نیوزی لینڈ سیریز جیت گیا ہے 3-1 with 1 T20 ریمیننگ، اور اب تک ہم نے کافی کچھ دیکھ لیا ہے، پلیئرس کی پرفارمنسز دیکھ لی ہیں، اور اس کے اوپر آج پرائمریلی ہم بات کریں گے۔ ٹاپکس انکلوڈ جو حسن نواز نے سینچری ماری تھی، جو ہمارا نیا اوپنر آیا ہے، اس کے علاوہ محمد حارث جو اوپننگ کریں ان کے ساتھ، ان کے اوپر کامنٹس دیے جائیں گے۔ سلمان علی آغا کی کپتانی کے اوپر بات کی جائے گی، حارث رؤف کے اوپر بات کی جائے گی، شاہین شاہ کی اور شاداب خان کی پلیس ان دا ٹیم کے اوپر بات کی جائے گی۔ اس پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کی سیریز میں پاکستان کا راکی سٹارٹ رہا، اور جیسے پچھلی ویڈیو میں بتایا، نیوزی لینڈ نے تھریش کیا تھا پاکستان کو ایٹ کرائسٹ چرچ۔ آئی تھنک 3-4-3 ہو گئے تھے، ایسا کچھ اسکور کارڈ تھا، اور 1-2 اووروں میں میچ ختم ہو گیا تھا۔ مجھے بہت برا لگا تھا کرائسٹ چرچ کے کراؤڈ کے لیے۔ اس کے بعد دوسرے T20 میں ہم نے دیکھا پاکستان کی پھر سے دھلائی ہوئی، اور اس وقت لگ رہا تھا پاکستان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے ایک بھی T20 جیتنے کا۔ ان 5 T20s میں بڑی بات ہو رہی تھی بابر اور رضوان کی، کیا انہیں واپس آنا چاہیے ٹیم میں، اور پھر آیا تیسرا T20، اور ادھر پاکستان نے اپنی بھرپور فارم دکھائی۔ پاکستان بولوں یا حسن نواز بولوں یا سلمان علی آغا بولوں، کیونکہ یا حارث بولوں، کیونکہ ایک وکٹ کے نقصان پہ پاکستان نے 200+ ٹارگیٹ چیس کر کے میچ اپنے نام کر دیا۔ یہ زیادہ تر ہوتا نہیں ہے، اور اس میچ کے بعد اس طریقے سے دھوم مچی پاکستان میں کہ پتہ نہیں ہماری ساری پرابلم سالو ہو گئی ہیں، اور جو اتنی دیر سے ہم ضلالتیں دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سال سے وہ ختم ہو گئی ہیں، ٹیلنٹ آ گیا ہے، اور وی ہیو فاؤنڈ دا وے فارورڈ۔ بابر رضوان ہمیں ٹیم میں نہیں چاہیے، اور یہ ینگ گنز آر ہیئر ٹو اسٹے۔ بھائی میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ لوگ کتنے جلدی پلیئرس کو گراتے ہیں اور کتنے جلدی پلیئرس کو کھڑا کرتے ہیں۔ جس نے بھی ان 3 میچز میں دیکھا ہے حسن نواز کو، ضرور انہوں نے تیسرے T20 میں بہت زیادہ امپریس کیا۔ 4 میچز ہو گئے ہیں، چوتھے میچ میں ہی کونٹ اسکور اے لاٹ، لیکن ساروں کو مجھے لگتا ہے شکوہ یہی ہے کہ کیا حسن نواز کے پاس انف ٹیکنیک ہے کہ وہ سروائیو کر سکیں اگینسٹ دا ٹاپ بولرز ان دا ورلڈ، ان دا ٹاپ انوائرمنٹس ان دا ورلڈ۔ اب بات یہ ہے جہاں پہ کریڈٹ دینا چاہیے وہاں پہ کریڈٹ دینا چاہیے۔ حسن نواز نے جس طریقے سے اپنی اننگس کو کنسٹرکٹ کیا، یہ وہی چیز ہے جو ہم بڑی دیر سے مانگ رہے ہیں۔ انٹینٹ دلیر کرکٹ، سٹیٹس کے لیے نہ کھیلنا، ٹیم فرسٹ، اور جو کہا جائے مینجمنٹ سے اس کو امپلیمنٹ کرنا۔ ہم بڑی دیر سے دیکھ رہے تھے کہ پلیئرز آ رہے تھے، چاہے وہ بابر ہوں چاہے وہ رضوان ہوں، جب ہمیں لگتا تھا کہ ٹیم کو چھکوں کی ضرورت ہے، اور بے شک وہ آؤٹ ہو جائیں، چھکے مار کے ابھی آؤٹ ہو جائیں، وہ چھکا نہیں مارتے تھے، اٹیمپٹ بھی نہیں کرتے تھے، اور یہاں پہ مسئلہ کریٹ ہوتا تھا۔ ایٹ لیسٹ ان ینگسٹرز میں ہمیں یہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ اگر ٹیم کو ضرورت ہے شاٹ کی، وہ شاٹ کے لیے جائیں گے، تو دس از اے بگ پلس۔ لیکن نواز کی ٹیکنیک کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ اب بابر کے زیادہ تر میں کہتا ہوں یہ رضوان کی ٹیکنیک اتنی آؤٹ کلاس نہیں ہے، لیکن بابر کے پاس ایج یہاں پہ ہے کہ انہیں آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی کنڈیشنز ایسی آئیں یا بولر ایسے آئے، کیا آپ نواز کے اوپر ڈپینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کریز پہ کھڑے رہیں گے؟ یہاں پہ مسئلہ آتا ہے۔ ضرور انہیں ایک میچ آپ کو جتایا، لیکن 3 میچز میں کچھ بھی نہیں کیا، اور انٹرنیشنل کرکٹ میں کنسسٹنسی از دا کی۔ تو اب میں یہی بولوں گا کہ اب ہم ان کو کیری کرنا ہوگا ہمیں۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ریکارڈ T20 سینچری بنائی ہے، فاسٹسٹ فار پاکستان۔ آسان نہیں ہوتا نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز میں، بے شک ان کی B یا C کیٹیگری ٹیم ہے، لیکن پھر بھی میں بولوں گا کہ ان کے اوپر اب کانسنٹریٹ کرنا چاہیے ہمیں ڈومیسٹک لیول پہ۔ ان کو بولیں بھائی ڈومیسٹک میچز کھیلیں، ان کو وہ T20 کی لت نہ لگا دیں۔ بہت زیادہ اس وقت پرسنالٹیز ہیں پاکستان کرکٹ میں، چاہے وہ ایجنٹس ہوں یا وہ اور ایڈوائزرز ہوں ان فرینچائزز میں، PSL فرینچائز میں، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ پلیئرس کو بولتے نہیں آپ T20 فارمیٹ پہ فوکس کریں وغیرہ، آپ نے سارا کھیلنا ہے وغیرہ، یہ وہ سارا۔ لیکن بھائی اگر آپ T20 کھیل بھی رہی ہیں، آپ کو فرسٹ کلاس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے اپنی ٹیکنیک کو اسٹرانگ کرنے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ لمبی دیر کے لیے پاکستان کو سرو کریں، تو ضرور آپ نے حسن نواز کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے اب، لیکن ان کو اب آپ کو گروم کرنا ہوگا۔ انہوں نے زیادہ ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلی، ضرور یہ ایک پیراشوٹ انٹری تھے، لیکن کچھ پلیئرز ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہو یار اس میں ٹیلنٹ ہے، اس کو ڈال دیتے ہیں۔ بہت کم ہوتے ہیں جو اتنے کم ڈومیسٹک میچز کھیل کے سامنے آ جائیں، لیکن حسن نواز از ون آف دیم، ہی ہیز پرفارمڈ، تو اب اس کا صلہ انہیں ملنا چاہیے، تھوڑا انہیں رن ملنا چاہیے۔ تو بے شک وہ فیل ہوئے ہیں، وی شوڈ اسٹل کیپ ہم ان دا اسکواڈ۔ حسن نواز کے ساتھ اوپننگ جوڑی پوری کی محمد حارث نے، اور یہ وہی ہیں جو 2022 میں آسٹریلیا ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ بڑے اسٹرانگ سٹارٹس دیتے تھے پاکستان کو اپنے کوئک فائر اننگز کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ان کو گم کر
دیا گیا. اور ضرور میڈیا میں بہت ہائپ بنتی تھی کہ ویر از حارث, لیکن ہی واز نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ. لیکن اس کے علاوہ ٹو بی فیئر ان کی پرفارمنسز بھی نہیں تھیں. جب بھی ہم انہیں دیکھتے تھے شاید پی ایس ایل میں چاہے کہیں اور, حارث اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہے تھے. پھر ان کے مسئلے ہوئے تھے کچھ پی سی بی کے ساتھ, جو این او سیز دیتے ہیں باہر لیگز کی, وہ نہیں مل رہی تھیں. اس کے اندر کچھ چکر ہوا تھا, شاید پی سی بی نے بھی, انہوں نے کہا پی سی بی نے بھی سوچا ان کو کوئی تھوڑا دبا کے رکھتے ہیں. لیکن سیریسلی آخر میں آپ کو ایک بندہ چاہیے تھا جو محمد رضوان کو ریپلیس کر سکے, کیونکہ جس طریقے کی اننگز کھیلی جا رہی تھیں محمد رضوان سے وہ T20 کیلیبر کی نہیں تھیں. آپ کو ایک فارورڈ تھنکنگ وکٹ کیپر چاہیے تھا. اور آئی تھنک حارث مسٹر گوگل جو ہیں از اے گڈ فٹ. میں چاہتا تھا حسیب اللہ کو ہم کنسیڈر کریں, کیونکہ مڈل آرڈر میں ہمیں ضرورت ہے, ہمیں اوپر ضرورت نہیں ہے اتنی. اور مجھے لگتا ہے حارث تھوڑے کنٹین ہو جاتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ حارث ضرور فیل ہوئے اس سیریز میں, لیکن انہوں نے اپنی اسٹرائک ریٹ کو پرائورٹی رکھی. ان کو یہ نہیں تھا کہ عجیب شاٹیں نہیں مارنی یا زور سے نہیں کھیلنا. ان کی بس یہی خواہش تھی کہ پاور پلے کو میکسیمم طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے. اینڈ مور پاور ٹو ہیم, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو پرفارم آل دا ٹائم. لیکن انہوں نے جس میچ میں پاکستان جیتا تھا اس میں اچھا امپریس کیا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سلمان علی آغا کی کپتانی کے اوپر. اب ان کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی تھی بیفور ہی واز اپوائنٹڈ ایز دا اسکپر کہ ان کی جگہ بھی بنتی ہے T20 اسکواڈ میں یا نہیں. اور لوگ بول رہے تھے اسٹرائک ریٹ سلو ہے ان کی, یہ کیسے کریں گے. اب جیسے ہم نے دیکھا ہے آغا سلمان ODI میں بڑا اچھا کھیل رہے ہیں اور ٹیسٹ میں کچھ دیر سے اچھا کھیلتے آئے ہیں. تو کیا ان کی جگہ T20 میں بنی تھی, اور کیا اسکپر بنی تھی؟ اسکپر کو اس لیے انہیں بنایا گیا تھا کیونکہ بیک لیش آ رہا تھا جب میڈیا پہ رپورٹ ہوا تھا کہ شاداب خان کو اسکپر کے لیے کانٹمپلیٹ کیا جا رہا ہے. اور پی سی بی نے سوچا کہ شاداب خان کو وائس کپتان بنا دیتے ہیں, ان کو کپتان بنا دیتے ہیں. if anything goes south with the team تو پھر آغا سلمان کے اوپر ڈال سکتے ہیں پوٹینشلی, اور شاداب کو پرمننٹ کپتان اس وقت بنا دیں گے. لیکن اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ سلمان علی آغا نے دکھایا ہے اتنے کم میچز میں کہ ان کے پاس گراسپ ہے ٹیم کے اوپر. اور جس طریقے سے ایون انہوں نے 4th T20 کے بعد آ کے بات کیا پریس کانفرنس میں, لگ رہا تھا کہ یار ایک سینسیبل بندہ بات کر رہا ہے, وننگ لڑنے کی بات نہیں ہو رہی تھی. جو دوسرا پریس کانفرنس میں جو بندہ تھا, ہوسٹ تھا, انہوں نے بولا کہ کیا آپ دوسری اننگز میں اس لیے اچھا پرفارم نہیں کر سکے کیونکہ بال ہلی تھی تھوڑی؟ تو انہوں نے کہا یس بال ہلی تھی زیادہ, لیکن وی آر انٹرنیشنل پلیئرز, ہمیں اس کو کوپ کر دینا چاہیے تھا. اور اس کے بعد بہت انہوں نے مختصر پریس کانفرنس کی, اینڈ ہی گاٹ آؤٹ آف دیئر. اینڈ دس از واٹ از ریکوائرڈ جب آپ ہارو. یہ نہیں کہ ادھر جا کے موٹیویشنل اسپیچز شروع کر دو, جو کہنے اپنی ٹیم میں بولو, ادھر سے نکلو بھائی. اب ان کی کپتانی کے اوپر بات کرتے ہیں. آغا سلمان نے اچھی چینجز کی مجھے لگتا ہے بولنگ کی. ظاہر ہے ہر کسی کی الگ سوچ ہوتی ہے بینگ کیپٹن, تو یو مائٹ ناٹ آل اگری ود ہم, لیکن آئی تھنک اوور ٹائم وہ بہتر ہوئے ہیں. سلمان آغا ایسے کپتان لگے ہیں جو باقی آن فیلڈ پلیئر سے مشورہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ابرار کو اچھا یوٹیلائز کیا, ایون دو ابرار ایکسپینسو گئے تھے, ان کو انسائڈ دا پاور پلے بولنگ کرانے کو بھی کہا. اور خود ہی انہوں نے بولنگ نہیں کرائی. شاداب خان بھی تھے ٹیم کے اندر, ان کے اوپر ابھی ہم آئیں گے, لیکن سلمان علی آغا نے امپریس کیا ہے اور انہوں نے مینجمنٹ کو ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو ہی ون ڈاؤن بھیجا جائے. سو دس از آلسو اے بگ تھنگ کہ اگر آپ بابر اعظم کو واپس لانا چاہتے ہیں تو کیا سلمان علی آغا ون ڈاؤن سے موو کریں گے؟ کیونکہ جو پاکستان میچ جیتا تھا اس میں سلمان علی آغا نے 50 ماری تھی, چیز کیا تھا اسکور اور بہت اچھا کھیلا تھا. کیا سلمان علی آغا نمبر 4 پہ آئیں گے اور بابر نمبر 3 پہ آئیں گے؟ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ابھی, لیکن فی الحال ہی ڈیڈ اے گڈ جاب ایز دا کیپٹن. دا اسٹینڈنگ کیپٹن یا پرماننٹ کیپٹن, یہ دیکھنے کو ابھی ہم سارے منتظر ہیں. اب تھوڑی بات کرتے ہیں 2 پلیئرس کے اوپر ان اسپیسیفک, جن کے بارے میں میں نے بیفور دا میچ آپ سب کو کہا تھا کہ ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی. میں چاہتا تھا شاہین شاہ کو ڈراپ کیا جائے, ان کو بولا جائے کہ ڈومیسٹک میں جا کے اپنے اسکلس کو ہون کریں اور پھر واپس کم بیک کریں. دوسرے نمبر پہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جن کی جگہ نہیں تھی ٹیم میں, وہ تھے شاداب خان. شاداب خان کس طریقے سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پرچی تو ویسی پاکستان کرکٹ میں بڑا کامن ٹرم ہے, لیکن آبویسلی یہاں پہ فٹ کرتا ہے. ان کے جو فادر ان لا ہیں وہ اس وقت کوچ ہیں پاکستان ٹیم کے, اینڈ آبویسلی عاقب جاوید لگ رہا ہے وہ بھی بڑے فین ہیں شاداب خان کے. آئی ڈونٹ نو کیا ریزنز ہیں, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ ان کی جگہ نہیں بنتی تھی ٹیم میں. میں نے جیسے آپ سب کو بتایا تھا, نہ وہ ایک پراپر بیٹسمین ہے, اور ان کی بولنگ ہیز کمپلیٹلی گاٹن آف دا ریلز. اور ہم نے ان 4 میچز میں کیا دیکھا, میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی. وہ بولنگ تو کرانا ہی نہیں چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے, بیٹنگ میں آ کے تھوڑے بہت ہیروئکس دکھا کے ان کو لگتے ہیں ان کی ٹیم میں جگہ بن جائے گی, لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ کوالٹی بولنگ کے خلاف شاداب نے کبھی پرفارم نہیں کیا. اور ہر جگہ آپ کو اسپنرز نہیں ملیں گے جو آرام سے پولی بولنگ کرائیں گے آپ کو. شاداب خان از ناٹ اے بیٹسمین, یہ آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں.
انٹرنیشنل کرکٹ وہ بہت کھیل چکے ہیں. اگر انہیں بیٹسمین بننا تھا, امپروو کرنا تھا, تو وہ کر چکے ہوتے. ہم نہیں جسٹیفائی کر سکتے شاداب خان کو بینگ این آل راؤنڈر ان کی پی ایس ایل اور ڈومیسٹک پرفارمنسز پہ. فار گاڈ سیک, انہوں نے اتنی دیر سے آپ کو دکھائے تھے انٹرنیشنل سطح پہ کہ ہی ڈزنٹ ہیو اٹ ایز اے بیٹسمین. اور اگر بولنگ کی بات کریں, جو میں بڑا فین تھا ان کی بولنگ کا انیشلی, اور وہ جس طریقے سے بولنگ کراتے تھے, وکٹس لے کے دیتے تھے, لیکن اب یہی لگتا ہے کہ وہ بیٹسمین سے بس رنز بچانا چاہتے ہیں. ہی بولز آؤٹ سائڈ آف, اچھی خاصی آؤٹ سائڈ آف. اور اب نیوزی لینڈ کے بیٹسمینوں نے آف اسٹمپ کے باہر ہی دھویا بھائی, کور ایکسٹرا کور ادھر چھوٹے مار کے چھکے چوکے مار رہے ہیں. پھر کیا نام ہے وہ زیادہ فل کرا دیتے ہیں, ہاف والی مار کے چھکا پڑ جاتا ہے ڈاؤن دا گراؤنڈ. وہی ساری حرکتیں ہیں بھائی, کوئی ان کی امپروومنٹ نہیں آئی, کوئی کنسسٹنسی نہیں آئی ہے لائن اور لینتھ میں. وہی وہ پولی بولنگ کرا رہے ہیں, ہٹ می بالز, اینڈ ہی از گوئنگ فار لائک 20+ رنس پر اوور. اور یہ پتہ نہیں آپ کون سے آل راؤنڈر لے آئے ہو جو نہ بیٹنگ کر سکتے ہیں نہ بولنگ کر سکتے ہیں, لیکن ہے ایٹ لیسٹ ہی کین فیلڈ ویل رائٹ. اور وہ بھی پاکستان ٹیم میں کتنا مشکل ہے باقی سب سے بہتر فیلڈر کم اکراس کرنا, یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے. تو یار میں یہی بولوں گا کہ شاداب خان کی جگہ نہیں بنتی, ابھی بھی میں بولوں گا. اور یہ پریونٹ کر رہا ہے ایکچولی ایک اصل اسپنر میں جو ٹیم میں آ کے آپ کو وکٹس لے کے دے سکے. کیونکہ جہاں پہ T20 کرکٹ ابھی چل رہی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹسمین کو کنٹین کرو گے, باہر آؤٹ سائڈ آف کراتے رہو گے اور بس ختم ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا, آپ کو وہ مارتے رہیں گے, آپ کو انہیں آؤٹ کرنا ہوگا. اور اب لگ نہیں رہا کہ شاداب خان ایک پراپر وکٹ ٹیکنگ اسپنر بن چکے ہیں, وکٹ ٹیکنگ اسپنر بچے ہیں. اب ان کی جگہ آپ کو ایک اچھا اسپنر کو گروم کرنا چاہیے, چاہے وہ سفیان مقیم ہو یا چاہے وہ فیصل اکرم ہو, جو دونوں آپ کو لیفٹ آرم چائنا مین بولنگ کرا کے دے سکتے ہیں. بہت اچھی آپشنز ہیں. فیصل اکرم کو تو آپ نے باہر کر دیا, سفیان مقیم ابھی تک ٹیم کے ساتھ چل رہا ہے, لیکن 4 T20s ہو گئے, ایک موقع نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے شاداب خان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. میں سیدھی بات بتا رہا ہوں, فرینکلی بتا رہا ہوں آپ کو, ابرار کو آپ باہر نہیں نکال سکتے. ہی از یور نمبر 1 بولر رائٹ ناؤ. اس کے بعد پیچھے شاداب ہی بچتا ہے جس کو باہر نکال سکتے ہیں سفیان کو کھلانے کے لیے, اور نہیں نکال رہے. کیوں نہیں نکال رہے یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے بھائی. آپ کو وکٹ ٹیکرز انڈلج کرنے ہوں گے ٹیم میں, اور اپنے ہاتھ دھونے ہوں گے اس شاداب خان فیاسکو سے. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تھوڑی شاہین شاہ کے اوپر. یار شاہین شاہ اتنی مار کھاتا ہے, اس نے 4 چھکے کھائے ایک T20 میں, اور 20 رن سے اوپر تو اب 10 رن پلس پر اوور, وہ تو بولر ہے, ہمیں پتہ ہے ساروں کو. لیکن اب اس بات کا مجھے ڈر ہے کہ بیٹسمین کتنے آرام سے باہر نکلتے ہیں اور شاہین کو اڑاتے ہیں چھکوں کے لیے, چوکوں کے لیے. لائک دے ڈونٹ ایون فیئر شاہین اینی مور. ایک زمانہ ہوتا تھا کامنٹیٹرز بولتے تھے دے کانٹ ایون پلے ہم, لیکن اب لگتا ہے کہ شاہین کے ناٹ ایون come roaring to the pitch without bowling one of those juicy deliveries جو smack ہوگی چھکے کے لیے. It's just not Shaheen anymore looks like. اور مجھے لگتا ہے کہ he has to be dropped, اور ان کو ایک اسٹیٹمنٹ ہمیں دینی چاہیے کہ یار ایسے نہیں چلے گا. اور بولرز ہیں, اب دیکھیں فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, عباس افریدی آئے ہیں, عباس افریدی نے اچھی بولنگ کرائی ہے. اس کے علاوہ حارث رؤف ہیں, حارث رؤف نے اچھی بولنگ, میں آتا ہوں حارث رؤف پہ, ہی از اے ٹاپ بولر ان یور T20 اسکواڈ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں انہوں نے پروو کیا ہے نا, اس سیریز میں انہوں نے پروو کیا ہے کہ یار وہ ابھی بھی ہی ہیز اٹ فار پاکستان, ہی ہیز دا پیس, ہم ساروں کو پتہ ہے. ان کی جگہ اب لائیں آپ عاقف کو, جو شاہین شاہ کی جگہ ہے, شاہین شاہ کی جگہ آپ لائیں نسیم شاہ کو. میں تو بولوں گا نسیم شاہ کو سلاٹ ان کر دیں, آپ شاہین شاہ کو باہر نکال دیں. عاقف بھی آ سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے ایکسپیرینس کوئی دینا ہے تو آئی ووڈ پریفر نسیم اوور شاہین, کیونکہ نسیم نیو بال بھی کرا سکتا ہے, عاقف بھی کرا سکتا ہے, لیکن کیونکہ ایکسپیرینس نسیم کے پاس, یو کین برنگ ہم بیک. اول شاہین شاہ کو آپ کو باہر کرنا ہوگا. ہی از ٹو ایزی فار دا بیٹسمین ٹو پلے ناؤ. دیو ریڈ ہم, آرام سے وہ جہاں بال دے رہا ہے چھکا لگ رہا ہے اسے. نہ وہ اوور دا راؤنڈ دا وکٹ کی زیادہ گیم کھیلتے ہیں, نہ ان کے یارکر اسٹرانگ ہیں, نہ ان کی زیادہ ویریشنز ہیں. ہی از ویری ون ڈائمینشنل اور 2 ڈائمینشنل میکس. تو مجھے لگتا ہے ہز ٹائم از اپ, اور آئی تھنک اٹس ٹائم فار ہیم ٹو جسٹ گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ. دس شوڈ ہیو بین ڈن بفور. اگر آپ بابر اعظم کو نکال سکتے ہیں, رضوان کو نکال سکتے ہیں, اگر آپ صاف کرنا چاہتے تھے ٹیم کو, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہین شاہ ابھی تک ٹیم میں. میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں شاہین کے بارے میں. تیسرا T20 تھا آئی بلیو, یا دوسرا تھا, آئی ڈونٹ ریممبر. شاہین بولنگ جس میں انہوں نے 4 چھکے کھائے تھے جناب. تو شاہین پاکستان بولنگ کرا رہے, ہڈل ہوا ہوا ہے بالکل اننگ سے پہلے, اور شاہین صاحب ایسے کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاؤں ایسے پیچھے اوپر ہیں, ٹھیک ہے, ایسے ہڈل میں کھڑے ہوئے ہیں, اور پاؤں پیچھے ایسے اوپر ہوئے ہوئے ہیں. اب پاؤں اوپر ہوئے ہوئے, اور ایک بندہ پیچھے سے آیا ہے پاکستانی ٹریننگ ٹاپ میں, ہوڈی میں, منہ چھپایا ہوا ہے, آپ نہیں دیکھ سکتے کون ہے, کیمرہ ادھر ہی ہے, اور وہ شاہین کے بوٹ نیچے سے صاف کر رہا ہے.
اسکریپ کر رہے ہیں ان کو, اس کے جو اسپائکس ہیں ان کو کلیئر کر رہا ہے. اور میں نے کبھی یہ زندگی میں نہیں دیکھا. اور شاہین ایسے ہی کھڑے ہوئے, ہی از ٹوٹلی اگنورنگ ہیم, ایک پاؤں نیچے کر کے دوسرا پاؤں اوپر کرتے ہیں. وہ بندہ صاف کری جا رہا ہے, منہ چھپا کے اپنا, شرمندہ ہوگا بیچارہ, پتہ نہیں کون سا پلیئر ہوگا. اور شاہین نے کوئی تھینک یو بھی نہیں کہا, جیسے ہی واز ڈن ہی جسٹ اسپیڈ آف, دیکھا بھی نہیں اسے. تو یار یہ لیول ہے یار آپ کی, یہ ہمدردی ہے اپنے ٹیم میٹس کے ساتھ کہ اگر آپ کے لیے کوئی یہ کر بھی رہے تو کم سے کم تھینک یو تو کہہ دو. اس کے بعد جو 4 چھکے کھائے ہیں آپ نے, میں سرپرائز تو نہیں ہوں اس کے بعد جس طریقے سے آپ نے 4 چھکے کھائے ہیں. سو دس از جسٹ ون آف دوز تھنگس دیٹ آئی نوٹسڈ. شاید آپ سب نے نہ دیکھا ہو, مجھے پتہ ہے پاکستانی ٹی وی میں ایڈس بہت آتے ہیں, میں نے کسی اور چینل پہ دیکھا تھا یہاں پہ, اور آئی سو اٹ ایز کلیئر ایز ڈے. شاہین کا ایٹیٹیوڈ ایشو چل رہا ہے, یہ بھی بات چل رہی ہے کہ سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ ایک بندہ ہے ٹیم میں جو ماحول خراب کر رہا ہے, رپورٹس نکل رہی ہیں وہ شاہین کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آئی ووڈ بی شاکڈ اگر یہ رپورٹ سچ ہو, لیکن اٹس سم تھنگ دیٹ سرکولیٹنگ, سو آئی وانٹ ٹو برنگ دیٹ آؤٹ دیئر فار یو گائز. اٹس مطلب ٹاپ پریمیئر بولر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں شاہین شاہ, ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دینا کوئی آسان بات نہیں ہے, اسپیشلی فار اے نیو کیپٹن. سو ایف ہی ڈیڈ اٹ تو بگ پراپس ٹو ہیم یار. اور کوئی وجہ ہوگی جس وجہ سے انہوں نے کہا ہے. شاہین شاہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے محمد یوسف کے ساتھ بھی تھوڑی منہ ماری کی تھی, یا جو بھی کیا تھا, آئی ڈونٹ نو, یہ بھی باتیں نکلی تھیں جب محمد یوسف پہلے کوچ تھے. تو شاید تھوڑے ایٹیٹیوڈ پرابلمس ہیں شاہین کی. پرفارمنس تو کوئی نہیں ہے ان کی, تو آئی تھنک ڈراپ کرنا انہیں بنتا ہے. آئی نو عاقب جاوید اس وقت کوچ ہیں لاہور قلندرز کے, ان کا کپتان ہے شاہین شاہ, لیکن پاکستان فرسٹ عاقب, یو ہیو ٹو ڈراپ دس گائے. تو یہ تھا اس ہفتے کا ایپیسوڈ گائز, ہوپفلی آپ سب نے انجوائے کیا ہوگا. اور T20 کے اوپر بات کی تھی, اسپیسیفکلی پاکستان ورسز نیوزی لینڈ سیریز کے اوپر, اور نیو گنز آئی ہیں ہماری, اور میں بس یہ بولوں گا موقع دیں انہیں, شاید آخری میچ جیت بھی جائیں. 3-2 isn't a bad result, 4-1 ہو بھی گیا, لیکن کوئی نہیں یار, ہم نے کچھ نئی چیز ٹرائی کرنی تھی. اینڈ آئی ڈو گیو پراپس ٹو دس سلیکشن. عبدالصمد کو لائے, حسن نواز کو لائے, ضرور یہ پیراشوٹ سلیکشنز ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کسی کو تو لائے نا نیا. تو یہ ساری باتیں ہوں گی. اس کے علاوہ IPL بھی شروع ہوا ہے گائز, جو آپ سب وہ دیکھتے ہیں, ہوپفلی آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. میں تو زیادہ فالو نہیں کرتا IPL کو, میں ریزنز دے چکا ہوں کیوں میں فالو نہیں کرتا پہلے دوسرا ویو پہ. اور اس کے علاوہ انٹل نیکسٹ ٹائم گائز, ڈو ہٹ دس لائک بٹن, لائک کیا کریں ویڈیوز اگر آپ پسند کرتے ہیں دیکھنا. اٹ ہیلپس دا ریچ آف دا ویڈیو, اور لوگوں تک پہنچاتا ہے یوٹیوب. اس کے علاوہ سبسکرائب کرتے رہیں, جو بھی نئے سبسکرائبرز آئے ہیں, آئی تھینک یو سو مچ, اور ہوپفلی آپ فیوچر میں ویڈیوز انجوائے کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ کامنٹ بلو, اٹس آلویز اے پلیزر ڈسکسنگ کرکٹ ود یو guys, and until next time guys, take care of yourself. I'll see you soon, and assalamu alaikum.